فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ خداوند عالم نے ہر انسان کو تہری ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ ایک ذمہ داری انسان کی خود اپنی ذات سے متعلق ہے۔ کچھ فرائض خداوند عالم نے انسان کے لیے معین کیے ہیں جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ کچھ فرائض اللہ نے انسان کے لیے وہ معین کیے ہیں جس کا تعلق انسان اور اللہ کے درمیان پائے جانے والے رشتے سے ہے، اور کچھ فرائض وہ ہیں جو ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیا رشتہ ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ فرائض ان ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک انسان کی ذمہ داری دوسرے انسان کے سلسلے میں، انہی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری اپنی اولاد کے سلسلے میں ہے۔ ماں باپ کو اللہ نے اپنی اولاد کا ذمہ دار بنایا ہے۔ ان کی ذمہ داری بچوں کی جسمانی پرورش کے سلسلے میں بھی ہے اور ان کی روحانی پرورش کے سلسلے میں بھی ہے۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جسمانی غذا بھی فراہم کریں اور روحانی غذا بھی فراہم کریں۔ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کی جسمانی غذا کا انتظام نہیں کرتا تو اسلام کی نگاہ میں وہ لائق مذمت ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ روحانی غذا کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ بھی لائق مذمت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے اپنی ساری دولت مرنے سے پہلے غریبوں میں بانٹ دی، اپنے بال بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ جب حضرت کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ما صنعتم بہ، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسے دفن کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اما انی لو علمتہ ما ترکتکم تدفنونہ مع اہل الاسلام ترک ولدہ یتکففون الناس، اگر مجھے یہ اطلاع مل جاتی تو میں اسے تم لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ وہ اپنے بال بچوں کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے چھوڑ گیا، ان کے رہن سہن اور ان کے اخراجات کا انتظام نہیں کیا اس نے۔ عزیزو، جہاں اتنی شدت کے ساتھ پیغمبر نے اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے سامان زندگی کی تاکید کی، وہیں قرآن مجید اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بچوں کی روحانی غذا اور ان کی روحانی تربیت پر بھی زور دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان، تم اپنے کو بھی اس آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اپنے کنبے کو بھی بچاؤ۔ تنہا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ دیندار بن جائیں، تنہا یہ کافی نہیں ہے کہ ایک انسان خود کو گناہوں سے محفوظ رکھے، ان اعمال سے اپنے کو بچائے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، بلکہ اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کنبے کو اور اپنے خاندان کو بھی ان تمام حالات سے بچائے جو اسے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، انسان کے لیے جہاں جسمانی غذا کی ضرورت ہے وہیں انسان کے لیے روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے، بلکہ روحانی غذا جسمانی غذا کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں معصوم فرماتے ہیں ما
نحلا والد ولدا نحلا افضل من ادب حسن. کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی ایسا ہدیہ، کوئی ایسا تحفہ نہیں دیا ہے جو اچھی تہذیب اور اچھے ادب سے افضل ہو. یعنی اگر والدین نے اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو حسن ادب سے آراستہ کیا، انہیں مہذب بنایا، انہیں اسلامی تہذیب سے آشنا کیا، انہیں خدا شناس بنا دیا، یہ تحفہ مادی تحفوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. ممکن ہے ایک باپ جب دنیا سے اٹھے اپنے بچوں کے لیے میراث کے طور پر بہت کچھ چھوڑ کر کے جائے، مال و دولت لاکھوں کروڑوں میں اس کی میراث ہو، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ لا میراث کل ادب، ادب اور تہذیب سے بہتر کوئی میراث نہیں ہے. ایک انسان کی ذمہ داری اپنے بچوں کے سلسلے میں کیا ہو سکتی ہے؟ دنیاوی اور مادی سہولتیں فراہم کرنے کے علاوہ کیا کیا اس کے فرائض ہیں، اس سلسلے میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد کافی ہے. امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ، تمہارے بیٹے کا، تمہاری اولاد کا تم پر کیا حق ہے، اسے سمجھنے کے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ أَن تَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْكَ، یہ جان لو کہ وہ تم سے ہی ہے. وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِشَرِّهِ وَخَيْرِهِ، اس کی اس دنیا میں اس کے ہر عمل کی نسبت تمہاری طرف دی جائے گی. اگر تمہاری اولاد نیک بن گئی تو اس کی نیکی بھی تم سے منسوب کی جائے گی. اگر اولاد بری ہو گئی، نافرمان ہو گئی، اس کی نافرمانی، اس کا گناہ، اس کی نسبت بھی تمہاری طرف دی جائے گی. وَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلَّيْتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُعَاوَنَةِ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ. قیامت کا دن جب ہوگا تو خداوند عالم تم سے سوال کرے گا، جہاں تمہیں اپنے ذاتی اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا، وہیں تمہیں اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی جواب دینا پڑے گا. تم سے خدا یہ سوال کرے گا. 3 سوال یہاں کے اوپر اولاد کے سلسلے میں امام نے بیان کیا ہے. پہلی بات یہ کہ تم نے اپنے بچے کو حسن ادب سکھایا یا نہیں سکھایا، بچے کو تہذیب سکھائی یا نہیں سکھائی. دوسری چیز جو سوال ہوگی کہ تم نے اپنی اولاد کو اس کے پروردگار سے آشنا کرایا یا نہیں کرایا، کیا تم نے اسے خدا شناس بنایا یا نہیں بنایا، اسے بتایا کہ اس کا پیدا کرنے والا جو خالق ہے وہ کیسا ہے، اس نے کیا ذمہ داریاں اس پر عائد کی ہیں، جو دین اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے اس دین سے اسے آشنا کرایا یا نہیں کرایا. تیسرا سوال جو پروردگار کرے گا اولاد کے سلسلے میں کہ بچہ اپنے پروردگار کا مطیع و فرما بردار رہے، اس کے احکام پر عمل کرے، اس کے بھیجے ہوئے دین کا پابند رہے. اسے پابند دین بنانے میں تم نے اس کی کتنی مدد کی. وَالْمُعَاوَنَةِ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ، اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں کتنا اس کا ساتھ دیا، کتنی اس کی جو ہے مدد کی ہے. جب معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی اچھائیاں اور برائیاں تم سے منسوب کی جائیں گی. اگر بچہ نیک ہو گیا تو تمہارا سر بلند ہوگا، اگر بچہ بدکار بن گیا، چور ڈاکو اگر بچہ بن گیا، مجرم بن گیا، جرائم پیشہ بن گیا تو تمہارا سر شرم سے جھکا رہے گا دنیا میں، اور قیامت میں خدا کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہوگا. فَعَمَلْ فِي أَمْرِهِ عَمَلَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ
مصاب علی الاحسان الیہ ومعاقب علی الاساءۃ الیہ. تو اپنے بچے کے معاملے میں اس طرح سے پیش آؤ، اس طرح سے عمل کرو جیسے وہ انسان عمل کرتا ہے، جسے یہ پتہ رہتا ہے کہ اگر اچھا عمل کیا تو ثواب ملے گا، برا عمل کیا تو عذاب ملے گا. اگر بچے کی اچھی تربیت کری، اگر اسے دین سے آشنا بنا دیا، اسے خدا شناس بنایا، اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں اس کی مدد کی، اس کا تمہیں اجر اور ثواب ملے گا. اور اگر اسے خدا شناس نہ بنایا، اطاعت کی بجائے اسے گمراہی کے راستے پہ لگا دیا، خدا کا نافرمان بنا دیا، گناہوں کا رسیا بنا دیا، تو گناہ وہ کرے گا، اسے تو سزا ملے ہی گی، تم بھی اس کے گناہ میں شامل مانے جاؤ گے. بس اگر بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے تو یہ احساس رہے، اس تصور کے ساتھ برتاؤ کریں. ظاہر سی بات ہے جب انسان کا یہ تصور ہوگا تو کبھی بھی وہ اپنے بچے کو اس راستے پر نہیں لگائے گا جو اسے گناہ کی طرف لے جائے. ہمیشہ ان راستوں سے واقف کرانے کی کوشش کرے گا، ان جگہوں پر لے جائے گا جو سبب بنے اس کے دین اور اس کی معرفت میں اضافے کا، جو سبب بنے اس بیٹے اور اس اولاد کو خدا کی اطاعت کی طرف گامزن کرنے کا. اتنی اہمیت ہے اولاد کی تربیت، اسے دین شناس بنانا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام خدا سے مدد طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم اعنی علی تربیتہم وتعدیبہم وبرہم. پالنے والے تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم ان کی اچھی طرح سے تربیت کر سکیں، انہیں حسن ادب سکھا سکیں اور انہیں نیک بنا سکیں. اگر ماں باپ نے بچے کی تربیت کی طرف توجہ نہ دی اور خدا نہ خواستہ ماں باپ کی غفلت کی بنا پر بچے نالائق ہو گئے، سرکش ہو گئے، سرکشی کے نتیجے میں بڑے ہو کر خود ماں کو ماں نہ سمجھا، باپ کو باپ نہ سمجھا، باپ کے ساتھ بد کلامی، ماں کے ساتھ بدسلوکی، جس کے نتیجے میں بچے عاق ہو گئے. فرماتے ہیں معصوم لعن اللہ الوالدین حملا ولدہما علی عقوقہما. خدا لعنت کرے ان ماں باپ پر، ان والدین پر جنہوں نے اپنے بچوں کو نافرمان بنایا، جنہوں نے اپنے بچوں کو سرکش بنایا، جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے پالا کہ وہ بچے ماں باپ کے بھی نافرمان، خدا کے بھی نافرمان. ظاہر سی بات ہے کہ جو بچے خدا کے فرما بردار ہوں گے، جو بچے خدا کی اطاعت گزار ہوں گے، وہ ماں باپ کے بھی اطاعت گزار ہوں گے، وہ ماں باپ کے بھی فرما بردار ہوں گے. لیکن جو بچے خدا کو خدا نہ سمجھیں، اللہ کو اللہ نہ سمجھیں، اس کے احکام کی ان کی نگاہ میں کوئی قیمت نہ ہو، یقینی طور پر ماں باپ کی بھی ان کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہوگی. اگر بچے ایسے ہو گئے تو اس کا عذاب جہاں ان بچوں پر ہوگا وہیں ان ماں باپ پر بھی ہوگا جنہوں نے اپنے بچوں کو سرکش بنایا. آج افسوس کے ساتھ واقعی میں کہنا پڑتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ماں باپ بچوں کی مادی تربیت، بچوں کی جسمانی غذا، بچوں کے جسمانی عیش و آرام کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، طرح طرح کی سہولتیں ان کے لیے فراہم کرتے ہیں، خود بھوکے رہ جائیں تو رہ جائیں، لیکن بچوں کو اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہناتے ہیں، اچھے سے اچھا مکان انہیں فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں روحانی غذا کی بات آتی ہے، جہاں روحانی تربیت کی بات آتی ہے، وہاں غافل نظر آتے ہیں. مولا کائنات اپنے ایک ارشاد میں اس درد بھری داستان کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، مالی اری الناس اذا قرب الیہم الطعام لیلا تکلفوا بانارۃ المصابیح لیبصروا ما يدخلون بطونہم ولا یہتمون بغذاء النفس بان ینیروا مصابیح البابہم بالعلم. مجھے کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں دیکھتا ہوں جب کسی کو رات میں کوئی کھانا پیش کیا جاتا ہے، وہ پہلے چراغ جلاتے ہیں، چراغ جلا کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں کیا داخل کر رہے ہیں، فاسد غذا ہے یا اچھی غذا ہے. لیکن جب روحانی غذا کی بات آتی ہے
تو پھر وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ کون سی غذا لے رہے ہیں، اچھی غذا یا فاسد غذا۔ اے کاش جس طرح سے جسمانی غذا کھانے سے پہلے چراغ کو جلا لیا کرتے تھے، اسی طرح سے روحانی غذا کے استعمال سے پہلے چراغ عقل کو شعلہ علم سے روشن کر لیتے۔ ہماری دعا ہے کہ والدین جہاں اپنے بچوں کے جسمانی عیش و آرام کا خیال رکھتے ہیں، وہیں وہ اپنے بچوں کی روحانی غذا کا بھی خیال رکھیں اور انہیں اس طرح سے تربیت کریں کہ اگر ان کا جسم پروان چڑھتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ان کی روح بھی پروان چڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔